اگر کسی کو اپنے ذمہ فرض نمازوں اور روزوں کی تعداد کا علم نہ ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، اگر کسی مسلمان شخص کو فوت شدہ نمازوں اور روزوں کی تعداد کا علم نہ ہو تو اس کی قضا کیسے کرے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، فوت شدہ نمازیں تین حالتوں سے خالی نہیں۔ پہلی حالت، کسی عذر مثلا نیند یا بھول کر نماز رہ گئی ہو تو اس حالت میں اس کی قضا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو کوئی نماز بھول جائے یا اس سے سویا رہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت ادا کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 572، صحیح مسلم حدیث نمبر 684، یہ الفاظ مسلم شریف کے ہیں۔ اور یہ نمازیں جس ترتیب کے ساتھ فرض ہیں اسی طرح ادا کرنا ہوں گی۔ پہلی نماز پہلے، کیونکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جنگ خندق کے روز مغرب کے بعد آئے اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے اور کوسنے لگے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عصر کی نماز ادا نہیں کی حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو چکا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے بھی نماز ادا نہیں کی۔ چنانچہ ہم وادی بطحا کی طرف گئے اور نماز کے لیے وضو کیا اور عصر کی نماز غروب آفتاب کے بعد ادا کی اور اس کے بعد نماز مغرب ادا کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 571، صحیح مسلم حدیث نمبر 631۔ دوسری حالت، کسی ایسے عذر کی بنا پر نماز ترک ہو جائے کہ انسان کے حواس ہی اس کے ساتھ نہ ہوں، مثلاً بے ہوشی وغیرہ، تو اس حالت میں نماز ساقط ہو جائے گی اور اس کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام سے یہ سوال کیا گیا، میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں 3 ماہ تک ہاسپٹل میں رہا، اس دوران مجھے ہوش نہ تھی، میں نے اس مدت کے دوران نماز ادا نہیں کی، کیا مجھ سے نماز ساقط تھی یا کہ مجھے پچھلی نمازیں ادا کرنا ہوگی؟ کمیٹی کے علماء کرام کا جواب تھا، اگر اس مدت کے دوران آپ کے ہوش و حواس قائم نہ تھے تو آپ سے مذکورہ مدت کی نمازیں ساقط ہیں۔ اور یہ سوال بھی کیا گیا کہ اگر کوئی انسان بے ہوش ہو جائے اور اس مدت میں اس نے نماز ادا نہ کی ہو تو ہوش آ جانے کے بعد رہ جانے والی نمازیں کس طرح ادا کرے گا؟ کمیٹی کے علماء کا جواب تھا، اس مدت کے دوران رہ جانے والی نمازیں قضا نہیں کی جائیں گی، کیونکہ مذکورہ حالت میں وہ شخص مجنون اور پاگل کے حکم میں ہے اور مجنون شخص مرفوع القلم ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 21۔ تیسری حالت، بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر عمدن نماز ترک کی جائے تو یہ 2 حالتوں سے خالی نہیں۔ پہلی حالت، یا تو وہ نماز کا انکار کرنے والا اور اس کی فرضیت کا منکر ہوگا، ایسے شخص کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے اسے اسلام قبول کر کے اسلام کے ارکان و واجبات پر عمل کرنا ہوگا، اور حالت کفر میں ترک کی گئی نمازوں کی قضا اس کے ذمے نہیں ہے۔ دوسری حالت، یا پھر وہ سستی اور کاہلی کی بنا پر نماز ترک کرتا ہے تو ایسے شخص کی قضا صحیح نہیں، کیونکہ اس کے نماز ترک کرنے کا کوئی سبب اور عذر نہیں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نماز تو وقت محدود اور معلوم مدت میں فرض کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً مومنوں پر نماز وقت مقررہ میں ادا کرنا فرض کی گئی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 103۔ یعنی نماز کا وقت مقرر اور محدود ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2697، صحیح مسلم حدیث نمبر 1718۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا، میں نے 24 برس کی عمر ہونے کے بعد نمازیں ادا کرنا شروع کی ہیں اور اب ہر نماز کے ساتھ ایک اور فرضی نماز ادا کر رہا ہوں، کیا ایسا کرنا میرے لیے جائز ہے؟ اور کیا میں یہ عمل کرتا رہوں یا کہ میرے ذمے کچھ دوسرے حقوق واجب ہوتے ہیں؟ شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، صحیح یہی ہے کہ جان بوجھ کر عمدن نماز ترک کرنے والے کے ذمے نماز کی کوئی قضا نہیں، بلکہ اسے اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرنی ہوگی، کیونکہ نماز دین اسلام کا ایک رکن اور ستون ہے اور نماز ترک کرنا بہت عظیم اور بڑے جرائم میں شامل ہوتا ہے۔ بلکہ علماء اکرام کے صحیح قول کے مطابق جان بوجھ کر عمدن نماز ترک کرنا کفر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ہمارے اور ان کے مابین جو عہد ہے وہ نماز کا ترک کرنا ہے۔
چنانچہ جو کوئی بھی نماز ترک کرے اس نے کفر کیا۔ اسے امام احمد اور اہل سنن نے بریدہ رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور شرک و کفر کے مابین نماز کا ترک کرنا ہے۔ اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس مضمون کی بہت سی احادیث ہیں۔ اس لیے میرے بھائی آپ کو چاہیے کہ اپنے رب سے سچی اور پکی توبہ کریں، اور یہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے کیے پر نادم ہوں اور آئندہ نماز ترک نہ کرنے کا پختہ عزم کریں اور فوری طور پر نماز پنجگانہ ادا کرنا شروع کر دیں۔ اور آپ کے ذمہ ان نمازوں کی قضا نہیں، نہ تو ہر نماز کے ساتھ اور نہ ہی کسی اور طرح، بلکہ آپ صرف توبہ کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جو کوئی بھی اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے مومنو تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، توبہ کرنے والا بالکل اسی طرح ہے جس کا کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی توبہ میں سچائی اختیار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کا محاسبہ بھی کریں اور نماز پنجگانہ باجماعت وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جو کچھ ہو چکا ہے اس پر اللہ رب العزت سے استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی کثرت کریں۔ اور آپ خیر و بھلائی کی خوشخبری سن لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اور یقیناً میں اس شخص کو بخش دینے والا ہوں جو توبہ کرتا ہے اور ایمان لے آتا ہے اور پھر اعمال صالحہ کر کے ہدایت اختیار کر لیتا ہے۔ اور سورۃ الفرقان میں جب اللہ رب العزت نے شرک، قتل اور زنا کا ذکر کیا تو اس کے بعد فرمایا، اور جو کوئی بھی ایسے کام کرے وہ سزا پائے گا اور روز قیامت اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل ہوتا رہے گا، لیکن جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک اور صالح اعمال کرے، یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جن کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم اپنے اور آپ کے لیے توفیق اور صحت کی دعا کرتے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے اور خیر و بھلائی کے کاموں پر استقامت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی شیخ ابن باز، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 329 تا 330۔ دوم، رہا مسئلہ روزوں کی قضاء کا، اگر تو یہ روزے اس مدت کے دوران ہی ترک ہوئے ہیں جب نماز ترک کی تھی تو آپ پر ان ترک کردہ ایام کے روزے رکھنا واجب نہیں، کیونکہ تارک نماز کافر اور کفر اکبر کا مرتکب اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ اور کافر جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس پر کفر کی حالت میں ترک کردہ عبادات کی قضا نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ نے روزے اس وقت ترک کیے جب آپ نماز پابندی سے ادا کرتے تھے تو اس میں دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال، آپ نے رات روزہ رکھنے کی نیت نہ کی ہو بلکہ آپ نے روزہ نہ رکھنے کا عزم کر رکھا ہو، تو اس کی قضا صحیح نہیں، کیونکہ آپ نے بغیر کسی عذر کے شرعی طور پر محدود وقت میں عبادت کی ادائیگی ترک کی ہے۔ دوسرا احتمال، آپ نے روزہ رکھ لیا لیکن دن میں کسی وقت روزہ توڑ لیا ہو، تو اس روزے کی قضا کرنی واجب ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں روزے کی حالت میں دن کے وقت بیوی سے جماع کرنے والے کو کفارہ کا حکم دیا تو اسے فرمایا تھا، اس کی جگہ ایک یوم کا روزہ رکھو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2393، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1671، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل حدیث نمبر 940 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا، بغیر کسی عذر کے رمضان المبارک میں دن کے وقت روزہ توڑنے کا حکم کیا ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، رمضان المبارک میں دن کو روزہ توڑنا کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا کرنے سے انسان فاسق بن جاتا ہے، اس پر اللہ رب العزت کے ہاں توبہ کرنا واجب ہے، اور جس دن کا اس نے روزہ توڑا اس کی جگہ بطور قضا روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ یعنی اگر اس نے روزہ رکھ لیا اور بغیر کسی عذر کے دن کو روزہ توڑ لیا تو وہ گناہگار ہوگا، اور اس دن کے بدلے اسے روزہ بھی رکھنا ہوگا، کیونکہ اس نے جب روزہ رکھ لیا اور روزہ فرض ہونے کی وجہ سے اس نے روزے کی ابتدا کر لی تو نظر کی طرح اس کی قضا لازم ہوگی۔ لیکن اگر بغیر کسی عذر کے اس نے اصل میں جان بوجھ کر عمدن روزہ رکھا ہی نہیں تو اس میں راجح قول یہی ہے کہ اس کی قضا لازم نہیں، کیونکہ اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا یہ روزہ قبول ہی نہیں۔ اس لیے کہ قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جو عبادت بھی کسی وقت کے ساتھ معین ہے، جب بغیر کسی عذر کے اس کا معین کردہ وقت نکل جائے تو وہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ اور اس لیے بھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز ہے، اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا ظلم ہے،
اور ظالم سے قبول نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے تو یہی ظالم لوگ ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ اگر یہ عبادت وقت سے پہلے یعنی وقت شروع ہونے سے قبل کر لی جائے تو قبول نہیں ہوگی، تو اسی طرح اگر وقت گزر جانے کے بعد کی جائے تو پھر بھی قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی عذر ہو تو پھر قبول ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی شیخ ابن عثیمین جلد نمبر 19 سوال نمبر 45۔ اس پر واجب ہے کہ وہ صدق کے دل سے سب گناہوں سے سچی توبہ کرے اور فرائض و واجبات کی پابندی کرے اور برائی اور منکرات کو ترک کر کے کثرت سے نوافل اور اللہ کے قرب والے اعمال کرے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 722216۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔